ناظرین، اب میں گزار ہوں مولانا نصیر احمد سراجی قادری صاحب سے، جو بنارس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں جامع عربیہ ضیاء العلوم بنارس کے، اور علماء کونسل بنارس کے آپ رکن بھی ہیں، فعال عالم دین ہیں۔ آپ سے پوری جو ہندوستان ہے اور جہاں جہاں لوگ علم دوست ہیں وہ آپ سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ سے آگاہی رکھتے ہیں۔ میں عرض گزار ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ۔ حضرات، آج پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک نت نئے مسائل سے گھری ہوئی ہے۔ مسئلوں کے شعلے ہر طرف سر ابھار رہے ہیں اور پورا عالم انسانیت اس میں جھلس رہا ہے اور زخمی ہو رہا ہے۔ ان تمام سنگین مسائل میں سب سے اہم مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے، بیت المقدس کا مسئلہ ہے اور مسجد اقصی کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصی ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے مرجع عقیدت رہی ہے، قابل احترام رہی ہے اور ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنوں میں شامل رہی ہے۔ مسجد اقصی سے ہمارا تعلق قلبی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے۔ مسجد اقصی جس کی تعمیر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد کی تھی، وہ مسجد اقصی کہ جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں نے تقریباً 17 ماہ اسی مسجد اقصی کی طرف رک کر کے ابتداءً نماز ادا کی ہے۔ وہ مسجد اقصی کہ جب آقائے کائنات صاحب اسرا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے تشریف لے گئے معراج کے لیے، تو اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور یہیں سے سیر آسمانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے قابل احترام اور مرجع عقیدت رہی ہے، مگر یہ بھی تاریخی صداقت ہے، عیسائی طاقتوں نے اور یہودی قوتوں نے ہمیشہ بیت المقدس کو اور بیت اللہ شریف کو یعنی مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کی، بار بار آتش زنی بھی ہوئی، اس کی حرمت کو پامال کرنے کی سعی بیجا بھی کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ پہلی صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے اسی مسجد اقصی پہ قبضہ کیا، اس کی حیت اسلامی کو تبدیل کر دیا، اس کی محراب کو، اس کے منبر کو ختم کیا، وہاں معبد سلیمانی کا قیام کیا، اسے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ مگر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، انہوں نے پے بپے جنگیں کر کے عیسائیوں کو اور صلیبیوں کو شکست دی اور پھر مسجد اقصی کی وہی عظمت بحال کی، اور وہاں سے پھر اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنے لگی، اور یہ مسجد اقصی کی فضائیں مسلمانوں کے سجدوں سے پھر آباد ہو گئی۔ مگر یہ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اقوام متحدہ جو کہ در حقیقت امریکہ اور یورپی طاقتوں کا اعلی کار بنی ہوئی ایک مجلس ہے، اس نے پورے قدس کے علاقے کو تقسیم کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک یہودیوں کے لیے مختص کر دیا، ایک فلسطینی مسلمانوں کے لیے مختص کر دیا، اور اس کے 6-7 ماہ بعد اسرائیلی حکومت کا قیام کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ پوری دنیا سے صدائے احتجاج بلند ہوئی، ہر مذہب کے جو غیر متعصب افراد تھے، حق پسند افراد تھے، انہوں نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، عالم عرب اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، جنگیں بھی ہوئیں، مگر چونکہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی سربراہی اسے حاصل تھی، اس لیے اسرائیل دن بدن مضبوط ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ فلسطینی آبادیوں میں گھس کر پوری آبادی کو بلڈوزروں سے ختم کیا جا رہا ہے، فلسطینی مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسجد اقصی پر بھی بری نگاہ ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے رنگ اور نسل اور مسلک اور فرقہ اور جماعت کے ساری حدود کو توڑ کر مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے، اس کے تقدس کی بحالی کے لیے اور اس کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اور فلسطینی کاز کو کامیاب کرنے کے لیے متحد ہو جائیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم سب کے سب ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو آج ہمیں سارے تفرق کو، سارے تشدد کو اور سارے افتراق کو اور سارے تعدد کو مٹا کر ایک مسلم بن جانا ہے، ہوا سماک المسلمین کا مظاہرہ کرنا ہے، اور فلسطین کی بحالی کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے ہم سب کو ایک کھڑا ہو جانا پڑے گا، اور یوم القدس کو ایسے انداز سے منایا جائے کہ پوری دنیا میں ایک صدا گونجنے لگے، اور وہ صدا ہوگی مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی صدا اور قدس کی بحالی کی صدا، فلسطینیوں کی حمایت کی صدا۔ اللہ تعالیٰ اس کاز کو کامیاب فرمائے، فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کی عظمت کو پامال ہونے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اب حرف التماس لے کر چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا سید